شہدانہ سب سے پہلے پی ٹی آئی بطور اپوزیشن تو لگ رہا تھا کہ آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور یہ ٹف ٹائم تو اس وقت اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ خود تحریک انصاف کا ساتھ دیتا دکھائی دے رہا ہے، اور آپ لوگ ایک ٹف ٹائم کی سچویشن میں ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ منصور. ویلکم بیک ٹو دی بگ اسکرین. اٹس بین اے وائل. تھینک یو فار انوائٹنگ می ایز ویل. اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ دین. دیکھیں، کسی نے بھی پی ٹی آئی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جب صحیح راستہ اپنائیں گے تو آپ کے لیے وہ آسان ہوگا. نہ یہ قرآن میں ہے، نہ آئین میں ہے، نہ یہ کامن سینس میں ہے. دنیا کی کہانیاں آپ دیکھ لیں. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم 1 ہو گئی یا کیئر ٹیکر، جس کو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں انڈر ٹیکر، اور اب جو پی ڈی ایم پارٹ 2 آ گئی ہے، ٹف ٹائم ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ وہ حربے استعمال کیا جو دشمن بھی نہ کرے. اکنامکلی پاکستان از فنشڈ، گاڈ فوربڈ. ان ایوری ادر وے آر سیکورٹی از کمپرومائزڈ. اہل تشریع، اہل سنت کی لڑائیاں کروا دی گئی. پنجاب اور کے پی کی کروانے کی کوشش ہو رہی ہے. بلوچستان سندھ کی کوشش ہو رہی ہے. جی بی اے جے کی آپ نے دیکھ لی وہاں کیا حال ہے. بجلی کا بل کوئی دے نہیں سکتا. پیپل آر کمٹنگ سوسائڈ. لوگ بچے بیچ رہے ہیں. ود دیٹ پریفس پی ٹی آئی ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. انفارچونیٹلی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ان لوگوں کو پتا تھا کہ دے کین ناٹ گورن. یہ گورننس کے لیے آئے نہیں تھے. یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک سال مریم کو فری انٹرنشپ دے دی جائے ایز پی ایم، ایک سال بلاول کو انٹرنشپ ہو ایز پی ایم، تاکہ ان لوگوں کی جنریشنز چلیں. جو لوگ پاکستان کو پچھلے 77 سال سے کھاتے آ رہے ہیں، وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. دیٹ از ویئر دا ٹف ٹائم کمز ان. ناؤ یور نیکسٹ کوسچن. پی ٹی آئی گیونگ اٹ سیلف ٹف ٹائم. دیکھیں، الحمدللہ ہم ایک موروثی پارٹی نہیں ہیں. ہم خان صاحب کے بعد دیکھی جائے گی وہ جو بھی لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں، بٹ یہاں پہ کوئی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے گا ایز اے رائل ایئر ٹو دا تھرون. نون اور پیپل تو مذاق ہے. وہاں پہ اپنے آنٹیوں کے جوتے اٹھانے ہوتے ہیں، ان کے جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں، ان کے بیگ اٹھانے ہوتے ہیں. یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. پی ٹی آئی ہمیشہ سے اپنے آپ پہ، آلدو ہمیشہ ہمیں اس چیز پہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا. ہم بھی خان صاحب سے لڑے تھے، بٹ گاڈ بلیس ہم اینڈ گیو ہم اے لانگ لائف، کہ اس آدمی نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا. وہ جب پرائم منسٹر بھی تھے، ہم ان سے ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے جو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آج ان چوروں سے پوچھی جائے. فار ایگزامپل، جب اسد عمر صاحب ہٹائے گئے تھے ایز فائنانس منسٹر، وی گیو خان صاحب ویری ٹف ٹائم. انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ان سے سوال پوچھا جائے. ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی کا ایک فل سسٹم ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا یا اس پہ رسپانسبلٹی بہت آگے، جیسے ہم نے اسد عمر صاحب کو، عمر ایوب بھائی کو لاد دیا تھا کہ سیکرٹری جنرل بھی وہ ہو، لیڈر اپوزیشن بھی وہ ہو، تو اسی طرح جہاں جہاں بوجھ بڑھے گا اس کو ہم کم کرتے جائیں گے. اس کی بے شک پبلک پرسپشن کچھ اور ہو، بٹ اٹ ہارڈلی میٹرز. ٹھیک. اچھا شہزادہ، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. لیٹس ٹیک اٹ پوائنٹ بائی پوائنٹ. جو بہتری، بیکاز علی امین گنڈاپور، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، چیف منسٹر کے پی، a right person to talk to every corner will listen to him, but وہ بہتری نہیں لا سکے. تو اب جنید اکبر خان کیسے وہ سب کچھ کر سکیں گے، یا آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے جنید اکبر خان سے، جو کہ ہی کین ڈو اٹ؟ آل آف اے سڈن وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد کے پی کی پروونس کے ہیڈ بھی بن جاتے ہیں پی ٹی آئی کے. واٹ وینٹ رانگ، یا کیا آپ لوگوں نے سوچا تو یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیے منصور، سب سے آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا. آپ سے کسی اینکر نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی، پاکستان کی سب سے طاقتور کمیٹی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، 1 سال سے بند ہے. بجلی کا کوئی پوچھنے والا نہیں، پولیس سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں، گیس والے سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اندھا دھند پاکستان میں برا حال ہے. دیکھیں، یہ بجلی کے بل صرف کے پی میں تو زیادہ نہیں آتے، گیس کے مسائل صرف کے پی میں تو نہیں ہے، یہ غربت صرف کے پی میں تو نہیں ہے، سارے پاکستان میں ہے. کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ لوگ بہانہ بنا رہے تھے، کبھی شیخ خداس اکرم کا، کبھی شیر افضل مروت کا، پتہ نہیں کیا کیا بہانے تھے. خان نے اوور نائٹ فیصلہ کیا، جو ہمیں نیوز آئی ہے، آپ کو پتہ ہے میں خان صاحب 5 مہینے جیل میں ملی نہیں ان سے. مجھے کوئی کرنیل صاحب جیل میں جن کو میں نہیں پسند تو مجھے نہیں ملنے دیتے ان سے. اور دوسری چیز جو تنظیمیں، یہ تو دس واز اے لانگ ٹائم ان دا کمنگ. غلطی ہماری ہے، ہم اوور ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہم نے علی پہ اتنا بوجھ ڈالا، جیسے آپ نے فرمایا وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے صوبے کا، وہ فوج سے بھی بات کرے گا، وہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی کام کرے گا، وہ فائنانس سے بھی کام کرے گا، وہ سینٹر سے بھی بات کرے گا. وہ کہاں کہاں پورا ہوگا؟ اور جب ہم ایز اے تنظیم، ایز پی ٹی آئی نکلتے ہیں، اس کو بھی لیڈ کرے گا. دیٹ از ناٹ فیئر فار اینی مین. جنید کو یہ 2 چیزیں خان نے اس لیے دی ہیں، فیوری کال، جنید کھل کے سامنے آئے گا جو علی کر نہیں سکتا تھا. ایز چیف ایگزیکٹو he cannot challenge the will of the state. PTI can.
آج آپ نے جنید اکبر کی شاید اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, اس کی حامد میر سے 1-2 دن پہلے انٹرویو ہوا, اینڈ ہی سیڈ کہ جس دن خان صاحب اشارہ کریں گے کے پی سے جتنی شاہراہیں جڑی ہوئی ہیں, کے پی سے جو جڑا ہے باقی پاکستان سے, پھر پی ٹی آئی کی تنظیم جانے اور پھر صوبہ جانے, ہمارے صوبے سے بھی اس پہ کلیش ہو سکتا ہے کیونکہ اب وہ چیف ایگزیکٹو تنظیم کا ہیڈ نہیں رہا. ٹھیک, So bottom line being, we will go the extra mile where freedom of Khan Sahib is concerned. اوکے.